आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, वीडियो के उन्वान से तो आप हमारा थंबनेल देखकर वाकिफ़ हो ही गए हैं, लिहाजा इस सिलसिले में हम अपनी तमहीदी गुफ्तगू की बजाय आपको वीडियो पर लिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो में क्या है। नाजरीन, आयतुल्लाह नासिर मुकाररम शिराजी ने तफसीर नमूना में सूरा अल मोमिनून की आयत नंबर 99 और आयत नंबर 100 का तर्जुमा कुछ यूं किया है। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ गई तो कहने लगा कि परवरदिगार मुझे पलटा दे, शायद मैं अब कोई नेक अमल अंजाम दूं। हरगिज नहीं, ये एक बात है जो ये कह रहा है और इनके पीछे एक आलम बरज़ख है जो क़यामत के दिन तक कायम रहने वाला है। नाजरीन, मुकाररम शिराजी फरमाते हैं कि बरज़ख के मानी एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ों के दरमियान हायल हो, यानी हमारी ज़िंदगी और खुदा के हुजूर बरोज़े क़यामत पेश किए जाने वाले वक्त का दरमियानी अरसा बरज़ख कहलाता है। बरज़ख वो हद बंदी या सरहद है जो इंसान के मरने के बाद दुनिया में वापस आने के अमल के दरमियान एक रुकावट है। लेकिन ये आलम बरज़ख आम इंसानों और आम मौत पाने वालों के लिए तो है, लेकिन शुहदा के लिए जो आलम बरज़ख रखा गया है उसकी कैफियत यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि खुदा ताला सूरा बकरा की आयत नंबर 154 में तमाम मोमिनीन से खिताब करते हुए फरमाता है, अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा न कहो, वो तो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। नाजरीन, इससे ये साबित होता है कि शुहदा के लिए बाद अज़ मौत जो ज़िंदगी है वो एक ऐसे आलम बरज़ख में है जो कि यकसर मुख्तलिफ है, लेकिन हम उसका इदराक नहीं कर सकते। एक मशहूर हदीस जो नहजुल बलागा के कलिमात क़स्सार में मौजूद है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जंगे सिफ़ीन से लौटे थे। वापसी पर कूफा के कब्रिस्तान से गुजरे। ये कब्रिस्तान शहर के दरवाजे से बाहर था। आप अलैहिस्सलाम ने कब्रों की तरफ रुख किया और फरमाया, ए वहशत के घरों, खाली मकानों और तारीक कब्रों में रहने वालों, खाक नशीनों, ए मुसाफिरों, ए तन्हाई में रहने वालों, ए अहले वहशत, तुम इस रास्ते पर हमसे पहले चले गए हो, हम भी तुमसे आ मिलेंगे। अगर तुम दुनिया की खबर पूछते हो तो वो ये है कि तुम्हारे घरों में दूसरे आ बसे हैं, तुम्हारी बीवियां औरों से ब्याही गई हैं और तुम्हारे माल तकसीम हो गए हैं। ये तो हमारे यहाँ की खबर है, अब कहो तुम्हारे यहाँ की खबर क्या है। फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने असहाब की तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, अगर इन्हें बात करने की इजाज़त मिले तो यकीनन तुम्हें बताएं कि इस सफ़र के लिए बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। नाजरीन, एक और हदीस असबग़ बिन नबाता ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की है। असबग़ कहते हैं कि एक रोज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहर कूफा से बाहर निकले और गिर्री यानी नजफ़ के मकाम के करीब आए। हम आपके पास पहुँचे तो देखा कि आप ज़मीन पर लेटे हुए हैं। कंबर ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, क्या आप इजाज़त नहीं देते कि मैं अपनी अबा आपके पाँव के नीचे बिछा दूं? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये ऐसी जगह है कि जिसमें मोमिनीन की मिट्टी मौजूद है और तेरा काम उनके लिए बाइस ज़हमत है। मैंने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैंने मोमिन की मिट्टी वाली बात तो समझ ली है कि वो क्या है, लेकिन इनके लिए बाइस ज़हमत होने का क्या मानी है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्न नबाता, अगर तुम्हारी आंखों के सामने से पर्दे हटा दिए जाएं तो तुम लोग मोमिनीन की रूहों को देखो कि हल्के बनाए बैठी हैं, एक दूसरे से मिलती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। ये मोमिनीन की जगह है और वादी बरहूत में काफिरों की रूहें हैं। नाजरीन, बयान किया गया है कि जिंदगी खत्म हो जाने के बाद इंसानी रूह एक लतीफ़ जिस्म में चली जाती है। ये जिस्म उस कसीफ मादे के बहुत से अवारिजात से महफूज है, लेकिन चूंकि हर लिहाज से इसी दुनियावी जिस्म से मुशाबहत रखता है, इसलिए इसे जिस्म मिसाली कहते हैं। ये जिस्म ना तो पूरी तरह से मादी है और ना ही गैर मादी, बल्कि ये एक बरज़खी जिस्म है जो सिर्फ बरज़ख के लिए इंसान की रूह को अता किया जाता है।
بعض محققین نے اسے عالم خواب میں روح کی کیفیت سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں نعمتیں پا کر، یعنی برزخ میں نعمتیں پا کر سچ مچ اسے لذت محسوس ہو، یا جیسے کوئی ہولناک منظر خواب میں دیکھے تو چیختا ہے، پیچ و تاب کھاتا ہے اور اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اسی طرح برزخ میں بھی ایسی ہی کیفیات سے دوچار ہو۔ ناظرین، بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ عالم خواب میں حقیقی طور پر انسان کی روح مثالی جسم کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ بعض کا نظریہ تو اس سے بھی بالاتر ہے، اور وہ یہ کہ طاقتور روحیں حالت بیداری میں بھی برزخی مشاہدہ کر سکتی ہیں، یعنی جسم مادی سے جدا ہو کر اپنی مرضی سے مقناطیسی خوابوں کے ذریعے اس مثالی جسم میں دنیا کی سیر کر سکتی ہیں اور مسائل سے آگاہ ہو سکتی ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک تشریح کی ہے کہ مثالی جسم ہر انسان کے باطن میں موجود ہے، البتہ موت کے وقت اور برزخ کی زندگی کے آغاز میں اس سے جدا ہونا ممکن ہے۔ ناظرین، ہندوؤں میں تناسخ اور آواگون کا تصور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی روحیں اس کے جسم سے جدا ہونے کے بعد واپس پلٹ کر آتی ہیں اور کسی نئے روپ یا جسم کو اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر انسان کے کرم یعنی اعمال اچھے ہوں تو اسے کوئی اچھا جسم مل جاتا ہے، اور اگر انسان کے کرم برے ہوں تو اسے شیطانی یا کسی جانور کے جسم میں جگہ ملتی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ بہائی مرحوم نے بہت واضح جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تناسخ کہ جس کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یہ ہے کہ اس بدن سے روح نکل کر اس دنیا میں کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جائے، جبکہ عالم ارواح میں قیامت تک کے لیے جسم مثالی سے روح کا قطع تعلق اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ جسم مثالی سے روح پھر حکم خدا سے پہلے والے جسم یعنی جسم مادی میں لوٹ آئے گی، اور اس کا نظریہ تناسخ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تناسخ کے معتقد کو کافر سمجھتے ہیں اور اس کا شدت سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ روح کے ابدی ہونے کے قائل ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ روح اسی دنیا میں ہی رہتی ہے اور دوسرے جسموں کو اختیار کرتی رہتی ہے۔ ناظرین معظم، برزخ کی دنیا کا دروازہ قبر ہے۔ یہ دروازہ یا جنت کی طرف کھلتا ہے یا جہنم کی طرف۔ اس پر امام زین العابدین کا ارشاد ہمیں ملتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ برزخ وہی عالم قبر ہے جو دنیا و آخرت کے درمیان ثواب اور عذاب کا دور ہے۔ خدا کی قسم، ہمیں تمہارے بارے میں صرف عالم برزخ کا خوف ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ آپ علیہ السلام سے مومنوں کی ارواح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جنت کے جھروکوں میں رہتے ہیں، بہشت کے کھانے کھاتے ہیں اور اسی کے مشروبات پیتے ہیں، اور کہتے ہیں پروردگار ہمارے لیے جلدی قیامت قائم فرما اور جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں انہیں پورا فرما۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ جس وقت کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو مومنین کی روحیں اسے گھیر لیتی ہیں اور دنیا میں زندہ یا مر جانے والوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اگر وہ کہے کہ فلاں شخص دنیا سے چلا گیا اور وہ انہیں اپنے درمیان موجود نہیں پاتی، یعنی وہ روحیں اس کی روح کو اپنے درمیان موجود نہیں پاتی، تو کہتی ہیں کہ یقیناً وہ جہنم کی طرف چلا گیا ہے۔ ناظرین، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں سورہ المومنین کی انہی دو آیات یعنی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 کی تفسیر کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالم برزخ کے لیے بھی جنت اور دوزخ ہیں، لیکن یہ قیامت والے جنت اور دوزخ سے مختلف ہیں۔ ناظرین، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم نے ویڈیو کے آغاز میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی قبرستان دارالسلام والی روایت میں بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کی روحیں دارالسلام میں اور کفار کی روحیں وادی برہوت میں قیام کرتی ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگرچہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو روحوں سے رابطے کا غلط دعویٰ کرتے ہیں،
لیکن تحقیقات کے مطابق یہ امر درجہ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ عالم ارواح سے رابطہ ممکن ہے، اور بعض آگاہ اور اہل علم افراد نے حقیقتاً روحوں سے رابطہ پیدا کر کے کچھ حقائق معلوم کیے ہیں۔ ناظرین، کچھ جدید صوفیاء جیسا کہ قلندر بابا اولیاء نے روح اور عالم برزخ کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں روح کے 70,000 پرت ہوتے ہیں، یہ پرت روشنی اور نور کے ہوتے ہیں۔ ہم جس روح کو دیکھتے ہیں وہ روشنی کا بنا ہوا جسم ہے۔ مرنے کے بعد روح عالم اعراف میں رہتی ہے، اور پیدائش سے پہلے روح عالم برزخ میں رہتی ہے۔ گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر ایک جسم ہوتا ہے جو روشنیوں کا بنا ہوا پورا جسم ہے، یعنی اس جسم کے ہاتھ، پیر، سر، آنکھیں وغیرہ سب اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے ہمارے مادی جسم کے ہیں۔ اس کو قلندر بابا اولیاء نسمہ اور سائنسدان اورا کہتے ہیں۔ پھر قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جو کچھ پیش آئے گا وہ اس روشنی کے بنے ہوئے جسم کے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر ہم کسی طریقے سے اپنے روشنی کے بنے ہوئے جسم سے متعارف ہو جائیں تو ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو کر اس دنیا اور دوسری دنیا کے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، روایت آل محمد کے مطابق ہمارے اس مادی جسم کی مرنے کے بعد بھی اہمیت برقرار رہتی ہے، بے شک یہ فنا ہو کر مٹی میں ہی کیوں نہ مل جائے۔ اسی جسم کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور روح پھونکی جائے گی، اور پھر عذاب یا ثواب سے دوچار کیا جائے گا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کی آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔